بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. احکام نماز کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ واجبات نماز کس قدر اہمیت ہے، کہ واجبات نماز کا جاننا، اور ان واجبات نماز میں کچھ ارکان نماز ہیں کہ جو واجب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کہ ارکان نماز اسے کہتے ہیں کہ جو عمدن یا سہون چھوٹ جائیں یا اضافہ کر دیے جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر دوسرے واجبات میں پھر بھی گنجائش ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی، اس کی یا اصلاح کی جا سکتی ہے، یا اگر سہون ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی، صحیح ہے نماز. اس سلسلے میں گفتگو جاری تھی، اور ارکان نماز جو 11 عدد واجبات نماز ہے ان میں سے 5 عدد ارکان نماز ہیں کہ جو بتائے گئے ہیں کہ ارکان نماز نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود، کہ ان میں کسی بھی قسم کی غلطی نماز کو باطل کر دیتی ہے. تو اس لیے ارکان نماز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ارکان نماز جانیں کہ یہ رکن نماز ہیں، اور اگر اس میں عمدن یا سہون غلطی ہو جائیں تو پھر نماز باطل ہے. مثلا نیت اصلاً کرنا ہی بھول جائیں، نیت ہی نہیں کی تو نماز باطل ہے، نماز کو پھر درست نہیں کیا جا سکتا. تکبیرۃ الاحرام جو نماز کی ابتدا ہے، اگر وہی بولنا بھول جائیں نماز باطل ہے. تو ان ساری چیزوں میں گزشتہ گفتگو ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد واجبات نماز میں جیسے قرأت سورہ حمد اور ایک سورہ کی تلاوت کی گفتگو ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ واجبات نماز ہے، قرأت کا کرنا واجب ہے، سورہ حمد پڑھنا واجب ہے نماز میں. اگر جماعت میں پڑھ رہے ہوں تو آپ کو فقط سننا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں ہے. اب انسان نماز اگر پڑھ رہا ہے، فرادہ پڑھ رہا ہے، تو اگر نماز میں قرأت میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے سہون، تو نماز باطل نہیں ہوتی اس کی. اگر جبھی متوجہ ہو جائیں تو وہ اپنی نماز کو صحیح کر لیں، اصلاح کر لیں. اگر نماز کے دوران یعنی زمانہ گزرنے کے بعد اسے احساس ہو کہ اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے، کوئی آیت چھوٹ گئی ہے یا کوئی حرف چھوٹ گیا ہے، اور وہ اس مکان سے گزر چکا ہے، مثلا قرأت
کے بعد اب وہ رکوع میں داخل ہو چکا ہے. جب رکوع میں داخل ہو چکا ہے تو پھر اب اسے پلٹنا ناممکن ہے. تو اب اس صورت میں وہ نماز کو جاری رکھے گا. نماز بالکل صحیح ہے، نماز صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہوتی اس صورت میں. تو اسی طرح واجبات نماز میں ذکر ہے کہ کچھ ذکر نماز میں واجب ہے، جیسے ذکر رکوع، ذکر سجود. یہ ذکر واجب، وہ واجب ذکر ہے، اور واجب ذکر کو انجام دینا ہے. جیسے مثلا ذکر رکوع کیا ہے؟ ذکر رکوع کیا ہے؟ ذکر رکوع یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا بہتر ہے یہ کہیں کہ سبحان ربی العظیم و بحمد، یہ کہیں. اگر انسان 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہیں تو کافی ہے، ذکر رکوع ہو جاتا ہے. اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ اگر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں تو اس کا سجدہ ہو جاتا ہے. ہاں مگر بہتر ہے سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمد، یہ سجدے میں یہ کہیں، یہ بہتر ہے. تو مگر یاد رکھیں گے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہنا کافی ہے نماز میں، یہ کفایت کرتا ہے. اس میں اگر انسان کبھی اس لیے بتایا جاتی کہ واجبات اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ انسان کبھی مختصر نماز پڑھنا چاہتا ہے، جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہے، سفر کے دوران میں ہے. اور سے سفر کے بھی احکام بیان کیے گئے تھے. سفر کے احکام یاد رکھیے. جو کثیر السفر ہیں اس کا ایک مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں بعد میں اس کو ریفر کیا، دیکھا کہ سفر کثیر السفر اس صورت میں کثیر السفر ہوگا کہ جب وہ اس کام میں مصروف ہے. مگر اگر پرسنل اس کا سفر ہے، پرسنل ٹریول ہے، زیارتی سفر ہے، اپنا پرسنل وہ سفر کر رہا ہے، وہ کثیر السفر کے حکم میں نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اس کی نماز قصر ہے. کثیر السفر جب ہی ہوگا جب وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. جب کام ہے اس کام کے دوران میں ہے. مثلا میں فرض کریے میں مبلغ ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، مجالس پڑھتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں، یہاں سے وہاں جاتا ہوں. تو میں جب مجالس کے سلسلے میں جا رہا ہوں کثیر السفر کے حکم میں آؤں گا. اگر نہیں میرا سفر زیارتی ہے، میں زیارت پہ جا رہا ہوں، یا فرض کریے میں کسی شادی اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی تبلیغ نہیں کرنا ہے، مجلس نہیں پڑھنا ہے، مجھے فقط کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، تو اس صورت میں کثیر السفر میں نہیں آؤں گا. اس وقت میری نماز قصر ہوگی، نماز میری قصر پڑھنا پڑے گا. ہاں جب آپ کا کام ٹریولنگ ہے، سفر ہے، تو جب سفر کی ضرورت ہے، مثلا مثال طور پہ آپ پائلٹ ہیں، آپ ایئر ہاسٹس ہیں، اب اس صورت میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ کی نماز پوری ہے، قصر نہیں ہوتی نماز، کیونکہ ان کا کام ہی ٹریول ہے نا، ان کا کام ہی ٹریولنگ کرنا ہے. تو اس صورت میں ان کی ہر نماز پوری، سوائے ان کے پرسنل سفر کے. اگر پرسنل سفر ہو تو اس میں نماز قصر ہوگی. یہ ضمناً اس کے اندر آ گیا مسئلہ. تو اب یہ ہے کہ انسان جاننا چاہیے کہ واجبات نماز، تاکہ مختصر سے مختصر انسان نماز پڑھ سکے. تو کتنی پڑھ سکتا ہے، کتنا واجب، کیونکہ واجب ادا کرنا ہے. واجب دیکھیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے مولا سے پوچھا کہ یا علی بتاؤ، میں آپ کو 6 لاکھ درہم یا 6 لاکھ گوسفند بکریاں یا 6 لاکھ کلمے حکمت، ان میں سے کیا چاہیے؟ مولا کائنات علم دوست ہے، کیونکہ خود دروازہ علم ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دروازہ ہے علم کا. سوچیے علم دوست ہے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے 6 لاکھ
کلمہ حکمت دیجیے. 6 لاکھ درہم لے کے کیا کریں گے؟ درہم و دینار ختم ہو جانے والی چیز ہے, بکریاں ختم ہو جانے والی چیز ہے. 6 لاکھ حکمت. تو پیغمبر نے فرمایا 6 لاکھ حکم کے کلمات کو 6 کلموں میں تمہیں خلاصہ کر کے عطا کرتا ہوں. ان میں سے سب سے پہلی حکمت یہ تھی کہ یا علی, جب لوگ مستحبات میں مصروف ہو جائیں, جب لوگ مستحبات میں مصروف ہو جائیں, آپ واجبات میں مصروف رہیں. دیکھیں مولا کو پیغمبر فرما رہے, جب لوگ مستحبات میں مصروف ہو جائیں, مستحب میں لگ جائے کام, آپ واجبات میں رہیے. واجبات کیا ہے؟ واجبات کیا ہے؟ واجبات کیا وہی ہے کہ جو علماء سکھا دیا ہمارے کو. اول نماز, دوسرا روزہ, تیسرے حج. علماء نے سکھایا نا یہ ساری چیزیں. اصول دین 5 ہے, علماء نے بتایا ہمیں. کوئی معصوم کی حدیث نہیں ہے, کوئی قول معصوم نہیں ہے, مگر الحمدللہ پورے اصولی اخبار اس کے اوپر جمع ہیں. اصول دین 5, فروع دین 10. یہ سب علماء نے ہمیں دیا بنا کے پورا درس. ہمارے پاس اہل بیت کی حدیثیں اس طرح, ہاں حدیثوں کو اجتہاد کر کے جمع کیا ہے اس کے اندر سے. تو واجبات نماز, واجبات کیا ہے؟ واجب کیا ہے؟ آپ اپنے واجبات کو پہچانیے. میرا واجب کیا ہے؟ میرا واجب میرے ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی فرما برداری ہے. واجب یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خبر پر جاؤں. میرے ماں باپ مجھے بلاتے ہیں, خبر پر آؤ, کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. حدیث ہے. ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا, کیا انسان اگر ماں باپ کی خبر دور ہو, کسی اور وطن میں ہو, تو کیا جانا واجب ہے, ضروری ہے؟ دیکھیے اللہ نے محبت اہل بیت کو واجب نہیں رکھا. امام حسین کی خبر پہ جانا واجب ہے؟ نہیں ہے, کسی نے نہیں کہا. مگر کس قدر تاکید ہے, محبت ہے تو لے کے جاتی کھینچ کے. ماں باپ کی خبر پہ جانا واجب نہیں ہے, مگر محبت ہے تو تمہیں کھینچ کے لے کر آئے گی. اور یاد رکھو, قبر پر جانا ماں باپ خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. روایتوں میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی خبر پر آتی ہے تو ماں باپ اس قدر خوشحال ہوتے ہیں, اور جب وہ اٹھ کر جاتا ہے, چاہے کتنی بھی دیر بیٹھے, جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. یہ خود امام کا قول ہے, امام کے الفاظ. وہ قبر سے ماں باپ کی آواز آتی ہے کہ تھوڑا اور بیٹھ جاؤ, ابھی تو مانوس ہوا ہے, ابھی تو انس شروع ہوا. ظاہر گرامی کس قدر اہمیت بتائی ہے کہ ماں باپ کی خبر پر جا کر بیٹھو. اور صرف دیکھیے ہمارے پاس بعض ہمارے دوست احباب آتے ہیں اپنے وطن, تو ایک آفیشیلی وزٹ کرتے ہیں. چلیے الحمدللہ اتنی توفیق تو ہے, ایک آفیشیل وزٹ ہو جاتی قبرستان پہ, اور ایک مختصر سے وزٹ, کیونکہ معمولاً زیادہ انسان گھبراتا ہے قبرستان میں بیٹھنے کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان اپنی آخرت کا ٹیسٹ کرنا ہے تو جا کر قبرستان میں بیٹھے, قبرستان میں بیٹھیں اور دیکھیں کہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے سکون میں. اگر گھبراہٹ ہو رہی, ڈر ہو رہا ہے, تو سمجھ لینا کہ کچھ گڑبڑ ہے. اگر سکون مل رہا ہے, آرامش مل رہی ہے, تو سمجھنا کچھ خیر ہے, کچھ خیر ہے کہ انشاءاللہ یعنی قبر میں جب جانے کے بعد ہماری جو برزخ, اس لیے کہ ہماری برزخ بھی وہی ہے نا, وہیں پر ہے, اسی میں جانا ہے, خیر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خبر پر جا کرو, جتنا ہو سکے جاؤ, جتنا ہو سکے فائدہ اٹھاؤ, جا کر بیٹھو قبر پر. کچھ نہ بھی پڑھو, اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے. زیارت عاشوراء کرو, زیارت آل یاسین کرو, تلاوت قرآن کرو, یا کم سے کم کچھ نہیں تو حسین کرو جا کے خبر پر. یہ اثر کرتا ہے. شیخ رجب علی خیاط جو عارف تھے, ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ قبرستان میں گیا تھا,
کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور پھر انہیں کے ساتھ جب میں واپس آ رہا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کی قبر اس قبرستان میں ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری ماں کی چیخ کی آواز برزخ سے سنی ہے۔ وہ چیخ رہی تھی کہ پروردگار میرا بیٹا قبرستان تک آیا مگر میری خبر پر نہیں آیا۔ دیکھیں آپ، یہ عرفا کہ جس کا اللہ نے برزخی کان دیے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی چیخ کی آواز میں نے سنی کہ وہ چیخ رہی تھی کہ پروردگار میرا بیٹا یہاں تک آیا اور میری خبر پر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو تمہاری ماں کی خبر پر۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم دونوں گئے، جا کر خبر پر سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ ذہن گرامی، جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو بھائی اور بہن کی محبت اس قدر شدید تھی کہ زینب حسین سے محبت کرتے اور حسین زینب سے بھی اتنی شدت سے محبت کرتے تھے۔ امام حسین کے گھر میں علی اکبر کی ولادت ہوئی، ابھی زینب کی گود سونی تھی، تو زینب نے کہا بھیا اس فرزند کو مجھے دے دو، میں اسے پالوں گی۔ بھائی اتنا چاہتا تھا بہن کو، کہا کہ زینب لے جاؤ، تمہارا ہے علی اکبر۔ 18 سال زینب نے علی اکبر کو پالا تھا، 18 سال زینب نے ماں کا بھی حق ادا کیا، باپ کا بھی حق ادا کیا، ایسی محبت علی اکبر سے۔ مگر حسین باپ تھا، ہر باپ کو تمنا رہتی کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے کچھ مانگے، ہر باپ کو تمنا رہتی کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی نا، جب اس لیے کہ امام نے خود کہا تھا کہ جب اللہ کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو ماں باپ کے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے کہ چلو ہمارا جنازہ زمین پر پڑا نہیں رہے گا، اب اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھائے گا۔ مگر کس ماں باپ نے انہیں دیکھا ہے کہ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھائے؟ حسین کے دل میں تمنا تھی کہ علی اکبر مجھ سے بھی کچھ مانگیں، مجھ سے بھی کچھ طلب کرے، مگر علی اکبر نے کب مانگا حسین سے؟ عاشور کے دن کہا بابا کاش ایک گھٹ پانی مل جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ علماء نے حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ علی اکبر پانی نہیں ہے، علی اکبر یہ اللہ کی مشیت ہے کہ پیاسا دنیا سے جانا ہے، مگر حسین نے فوری کہا علی اکبر اپنی زبان باپ کی زبان پر رکھ دو، اور علی اکبر نے رکھ دی زبان۔ یہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ حسین کے دل کی تمنا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے، اور علی اکبر نے حسین کی تمنا پوری کرنے کے لیے مانگا تھا۔ علی اکبر بھی جانتے ہیں کہ حسین پیاسے ہیں، خیموں میں پانی نہیں ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ علی اکبر جانتے ہیں، علی اکبر چاہتے تھے کہ باپ کے دل کی تمنا مرنے سے پہلے پوری ہو جائیں، اس لیے علی اکبر نے کہا بابا ایک گھٹ پانی مل جائے۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان باپ کی زبان پر رکھ دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے زبان باپ کی زبان پر رکھ دی اور کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہا پروردگار ہم سے ذکر قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما،
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات کے ارواح کے لیے ایصال فرما۔